قائد اعظم کے فرمودات کا تذکرہ کر رہے تھے، چند اور فرمودات ملاحظہ کیجیے۔ اجلاس مسلم لیگ لاہور 23 مارچ 1940 میں تقریر کرتے ہوئے حضرت قائد اعظم نے کہا، اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں بلکہ در حقیقت دو مختلف معاشرتی نظام ہیں، چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ یہ لوگ آپس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، نہ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ میں واشگاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف تہذیبوں سے واسطہ رکھتے ہیں، اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی نہ صرف ضد ہیں بلکہ اکثر متصادم ہوتے رہتے ہیں۔ انسانی زندگی کے متعلق ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات اور تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بھی واضح حقیقت ہے کہ ہندو اور مسلمان اپنی اپنی ترقی کی تمناؤں کے لیے مختلف تاریخوں سے نسبت رکھتے ہیں۔ ان کے تاریخی ماخذ مختلف ہیں، ان کی رزمیہ نظمیں، ان کے سرکردہ بزرگ اور قابل فخر تاریخی کارنامے سب مختلف اور الگ الگ ہیں۔ اکثر اوقات ایک قوم کا رہنما دوسری قوم کی بزرگ اور برتر ہستیوں کا دشمن ثابت ہوتا ہے۔ ایک قوم کی فتح دوسری قوم کی شکست ہوتی ہے۔ ایسی دو قوموں کو ایک ریاست اور ایک حکومت کی ایک مشترکہ گاڑی کے دو بیل بننے اور ان کو باہمی تعاون کے ساتھ قدم بڑھانے پر آمادہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں کے دلوں میں بے صبری روز بروز بڑھتی رہے گی جو انجام کار تباہی لائے گا، خاص طور پر اس صورت میں کہ ان میں سے ایک قوم تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہو اور دوسری کو اکثریت حاصل ہو۔ ایسی ریاست کے آئین کا عمل خاک میں مل کر رہے گا۔ 23 مارچ 1940 کو قومیت کے مسئلے پر تقریر کرتے ہوئے کہا، قومیت کی تعریف چاہیے جس طرح کی جائے۔ مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس لیے اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی اپنی الگ مملکت اور اپنی جداگانہ خود مختار ریاست ہو اور اسے کامیاب بنایا جائے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں 10 مارچ 1941 کو تقریر کرتے ہوئے کہا، مسلم اقلیت کے صوبوں میں رہنے والے مسلمان خوددار اور بلند حوصلہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم اکثریت کے صوبوں میں رہنے والے بھائیوں کی نجات و آزادی کی خاطر ہم ہر قسم کے اثار و قربانی کے لیے تیار ہیں۔ اپنے بھائیوں کے راستے میں مزاحم ہونے اور انہیں ایک متحدہ ہندوستان میں گھسیٹنے سے ہم کسی طرح اپنی حالت بہتر نہیں بنا سکتے، بلکہ الٹا ہم ان کی حیثیت کو بھی گھٹا کر ایک اقلیت بنا دیں گے۔ ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، ہم اپنے بھائیوں کو ہندو اکثریت کا حلقہ بگوش نہیں بننے دیں گے۔ نومبر 1940 میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن دلی کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا، ہندوؤں کو چاہیے کہ ہندو راج کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں اور ہندوستان کو مسلم ہندوستان اور ہندو ہندوستان میں تقسیم کرنے پر راضی ہو جائیں۔ ایم ایس ایف کے ایک اور اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے قائد اعظم نے ایک اور بات کہی۔ انہوں نے فرمایا، کسی قوم کو ایک مملکت کا حکمران اور ملک چلانے کے قابل بنانے کے لیے کم از کم 3 بڑے ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا ستون تعلیم۔ تعلیم کے بغیر آپ بالکل ویسی ہی حالت میں ہوں گے جیسی کہ رات کے وقت اس پنڈال کے اندھیرے میں تھی۔ تعلیم کے ساتھ آپ اس حالت میں ہوں گے جیسے کہ آپ دن کے اس چکا چوند اجالے میں ہیں۔ دوسرے کوئی قوم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی جب تک وہ کاروبار، تجارت اور صنعت و حرفت کے میدان میں معاشی طور پر مستحکم نہ ہو۔ اور تیسرے، جب آپ تعلیم کے ذریعے علم کی روشنی حاصل کر لیں اور جب آپ معاشی، تجارتی اور صنعتی اعتبار سے خود کو مضبوط اور مستحکم کر لیں تو آپ کو اپنے دفاع کے لیے تیار ہونا چاہیے، یعنی بیرونی جاریت سے بچاؤ اور اندرونی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کوشش۔